اور ممالک میں بھی گورننس کا کرائسس ہے, لیجسلیچر کا کرائسس ہے, ایڈمنسٹریشن کا کرائسس ہے, لیکن وہاں پہ ایکسٹریمسٹ گروپ پیدا نہیں ہوئے ہیں. ایکسٹریمسٹ گروپ آسمان سے نہیں گرتے, وہ ایک سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں, وہ ایک ٹریننگ کا نتیجہ ہوتے ہیں, وہ ایک کوشش کا نتیجہ ہوتے ہیں. لیکن سر آپ سے پہلے زید حامد صاحب فرما رہے تھے کہ لائن آف کنٹرول جیسے کنٹروورشل ہے, تو وہاں پر اگر جہاد کرے پاکستانی جا کے تو وہ جائز ہے. آپ کے خیال میں یہ اپروچ جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ لائن آف کنٹرول یا کہیں اور ملک میں آپ کے بندے جا کے جہاد کر سکتے ہیں, تو جب آپ کے خلاف کانسپریسیز ہوتی ہیں پھر آپ کیوں شور مچاتے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ کو جب آپ ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نیشن سٹیٹس ہیں. رضا صاحب, ایک تو ڈسکشن جو اس پہ کمنٹ کیجئے گا, اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کے آرٹیکلز پڑھیں سلیبس کے اوپر, آپ کو کیا پرابلم ہے کہ اگر جہاد کے بارے میں پڑھایا جائے تو اچھی بات ہے, ہمارے اسلامی شعار کا حصہ ہے, جہاد کرنا جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے, تو جہاد پڑھانے سے سلیبس میں تو انسان انتہا پسند نہیں بنتا نا رضا صاحب, یا آپ کا ٹیک ڈیفرنٹ ہے اس پہ؟ نہیں, دیکھیے صرف جہاد پڑھانے کی بات نہیں ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ رضوی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ ریاست کا جو تصور ہے بچوں کو اس سے روشناس ہی نہیں کرایا جاتا. ہمارے ہاں تعلیم کا جو نظام ہے وہ بچوں کو ایک عجیب و غریب قسم کا مائنڈ سیٹ دیتا ہے, جس میں کہ نفرت ہوتی ہے, جس میں کہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا دشمن ہے ہندوستان, اور جو غیر مسلم ہے ان پہ شک کرو, اور وہ آپ کو جو ہے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, وہ برے بھلے ہیں, اور آپ جو ہیں دنیا کے مرکز میں, ہر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. اس طرح کا ایک پیرانوئڈ مائنڈ سیٹ جو ہے, جو ہر وقت سازش کی بو کو تلاش کرتا ہے, وہ تشکیل کیا جاتا ہے. پھر یہ جہاد کا جو مسئلہ ہے, یہ بھی 1977 میں جب یہ ضیاء الحق صاحب کا کو ہوا اور جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں چلی گئی, تو اگلے 2-3 سالوں پھر ہم افغان جہاد میں پھنس گئے. تو آپ دیکھیں جو ہماری منسٹری آف ایجوکیشن نے اس طرح کی کئی گائیڈ لائن جاری کی, 1980 میں کی, 83 میں کی, 84 میں کی, 86 میں کی, جہاں پہ کہا گیا کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ جہاد سب سے اعلیٰ افضل چیز ہے, ہر چیز میں, ہر چیز سے اوپر ہے, ماورا ہے, اور ریاست اور شہریت کا جو شہریوں کی رسپانسبلٹی ہے اس سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج کے جو بچے ہیں, جو آج کے یوتھ ہیں, وہ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں دکھائی دیتا طالبان میں. وہ پیچھے چل پڑتے ہیں ان لوگوں کے جو کہتے ہیں چلیے جی طالبان کو گلے لگا لیجیے, جو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں, جو ہمارے زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس سے انتہا پسندی کا ایک ذہن جو ہے, ایک پوری فصل تیار ہو گئی ہے پاکستان میں. رائٹ, زید حامد صاحب, آپ کی جو سوچ ہے اگر اس کو انٹرپریٹ کیا جائے رضا رومی صاحب کے انالیسس میں, تو وہ بڑھاوا دیتی ہے, وہ انکریج کرتی ہے انتہا پسندی کو. وڈ یو لائک ٹو کمنٹ آن دیٹ؟ دیکھیے, there can be nothing further from truth, کیونکہ جس پوائنٹ آف ویو کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی, چاہے وہ سیکٹیرین ہو یا مذہبی ہو یا ریاست کے خلاف جنگ ہو, اس کے خلاف اگر کوئی بلواک ہے, اگر کوئی چٹان کھڑی ہوئی ہے جو کھل کے تحریک طالبان کے خلاف بات کرتی ہے, تو وہ ہم بات کرتے ہیں, اور وہ بچے بات کرتے ہیں, وہ ینگسٹر, وہ یوتھ بات کرتے ہیں جو ہمیں فالو کر رہے ہیں. لہذا یہ تو آرگومنٹ ہی سپر فلوئس ہے. جہاں تک افغان طالبان کی بات ہے, دے آر پشتونز, صرف ان کی بات ہی نہیں کر رہے, ان کو وہ تو افغانستان کے ہیں نا, ہم پاکستان میں رہیں گے ابھی. آپ یہ بتائیے زید حامد صاحب کہ پاکستان میں کس طرح ہم ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان میں کوئی ماڈریشن لا سکتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ ہم جس طرح آپ ابھی خود فرما رہے تھے پاورٹی, پور گورننس, کرپشن, ان کو رکھیں پاکستان کا اینمی نمبر 1, اس کے بجائے ہم جو ہے وہ بچوں کو بتاتے ہیں ہندوستان کے بارے میں, جس کے بارے میں رضا رومی صاحب اور ڈاکٹر عسکری رضوی صاحب کا یہ کہنا ہے, خاص طور رضا رومی صاحب کا, کہ یہ ہندوستان کو اینمی ڈکلیئر کرنا ہمارا اتنا بڑا ایشو نہیں جتنا بڑا پاورٹی اور کرپشن کو ڈکلیئر کرنا ہے, اور ایکسٹریمزم کو. جی, لیکن آپ کا لگتا ہے کہ سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے, ہندوستان کو دشمن ڈکلیئر کر کے ان کے خلاف جنگ کی جائے. جی زید حامد صاحب. دیکھیے, بات یہ ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اگین, آپ ایک ہولسٹک پوائنٹ آف ویو لیں. ہم یہ پوری طرح ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے سوشل سٹرکچر کے اندر میجر کرائسس ہے. ہم یہ ایکنالج کر رہے ہیں سب سے بڑا بلواک ہم کھڑے ہوئے ہیں ایکسٹریمزم اور ریلیجیس دہشت گردی کے خلاف, چاہے فرقہ وارانہ ہو یا سیاسی ہو. لیکن ہم یہ بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی اس لیے پھیلی ہے کہ پاکستان کی ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. لیکن زید صاحب, آپ بجا فرما رہے ہیں اسٹیٹ کولیپس کی, لیکن جب آپ کے لیکچرز جاتے ہیں, آپ کا پبلش مٹیریل جاتا ہے جس میں آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہندوستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے, یہ اسلامی ہے, جہادی ہے, جہاد میں کوئی برائی نہیں, لیکن اسٹیٹ جب تک ڈکلیئر نہ کرے تو آپ کس طرح یوتھ کو یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کی بہت سی مشکلات ہیں, لیکن دنیا میں ایسی ریاستیں ہیں جن کو فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے,
اور اس کے باوجود وہاں پہ جہادی ایلیمنٹ اتنے زیادہ آپ کو مستحکم مضبوط نظر نہیں آتے جتنے پاکستان میں ہیں. میں یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ صرف ٹیکسٹ بکس کی بات نہیں ہے. جس طرح سے ہماری مساجد میں جو خطبے ہوتے ہیں ان پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا ہر جمعے کے خطبے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اسرائیل ہندوستان اور امریکہ کو تباہ کر دے. اب وہ تو زید حافظ صاحب بھی کہتے ہیں اس میں آپ کو خطبہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہندوستان کے اندر رہتے ہیں کوئی 20 کروڑ کے قریب مسلمان, امریکہ میں رہتے ہیں بہت سے مسلمان اور اس میں کوئی تقریباً 8 یا 9 لاکھ پاکستانی بھی ہیں. تو جب ان کی تباہی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں پاکستان کی مساجد میں تو کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں مسلمان بھی مریں گے, اس نیست و نابود ہو جائیں گے. اور سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمیں یہ کلچر, یہ ملا کلچر جو ہے یہ ضیاء الحق کے زمانے میں باقاعدہ اس کا آغاز ہوا, زبردستی کی